اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک دوسرے شخص نے مرحوم کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، یہ بات تم کس طرح سے کہہ رہے ہو جبکہ حقیقت حال کا تمہیں علم نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہو، یا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو دیے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی، مثلا علم کا سکھانا، یا کوئی چیز عاریتاً دنیا دینا، یا اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں مال کا خرچ کرنا، کہ یہ علم اور مال کو کم نہیں کرتا۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے جنتی ہونے کا حکم لگانے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، البتہ اعمال صالحہ کی وجہ سے امید رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی جن کے پاس روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے اور وہ نوکری کی تلاش میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پسند کی نوکریاں عطا فرمائے، اور ان کو پسند کا ان کا جو روزگار ہے وہ عطا فرمائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ شادی کے لیے پریشان ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، بہت سارے لوگ اس حوالے سے میسج کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو پا رہی، خصوصی دعا کیجیے۔ تو سب کے نام لے کر میں دعا کی ویڈیو انشاءاللہ ضرور بناؤں گی، تو لیکن ابھی میں یہاں پر اجتماعی دعا کر رہی ہوں کہ سب کے سب جو لوگ مجھے اس حوالے سے دعا کر رہے کہتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کھول دے اور ان کے لیے اچھے رشتوں کے انتظام فرما دے، آمین۔ اور جو لوگ مجھے کل کسی نے کمنٹ کیا کہ بے اولادوں کے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں، تو جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، زندگی والی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت اور رحمت دونوں سے نوازے، آمین۔ اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ کھلا رزق ان پر عطا فرمائے۔ جو لوگ قرض کی پریشانی میں مبتلا ہیں، بہت سارا قرض ہے، نہیں اتر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ان کے لیے انتظام فرما دے قرض اتارنے کا، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے سورہ فاتحہ کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جو بہت ہی زیادہ کامیاب، مجرب اور گارنٹیڈ ہے، لیکن اس کے لیے یقین بہت ضروری ہے اور تھوڑا سا یہ مشکل بھی ہے، وہ میں آپ کو عمل بعد میں بتا دیتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے صرف دیکھا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو وہ پہلے میرے چینل کو فٹافٹ سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیا کریں۔ آپ لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ لائک سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں جب دیکھتی ہوں کہ میری ویڈیوز پر لائک زیادہ ہیں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور مجھے مزید آپ کے لیے اچھا کام کرنے کی جو ہے نا وہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے لائک ضرور کیا کریں، اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے وظیفے کی سمجھ آ جائے، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں لنک کو، تاکہ آپ کو بھی جو ثواب ہے اس کا مل جائے۔ اور ویورز جو آج کا عمل ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا عمل سورہ فاتحہ کا میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ سورہ فاتحہ کا ایک بہت ہی کامیاب مجرب عمل ہے۔ مشکل اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پوری رات کا عمل ہے، اور نیند کی وجہ سے بعض لوگ پریشان بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس عمل کو وہی شخص کرے جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ضرورت مند لوگ ضرور انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ گارنٹیڈ عمل ہے کہ آپ کا اس عمل سے انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، اور یہ ایسی حاجت کے لیے عمل ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ جیسے مجھے میلز آتی ہیں کہ ہم
فلاں جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ماں باپ نہیں مان رہے ہیں، کہیں لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، کہیں لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، تو یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ عمل یہ ایک ایسی حاجت ہے جو حاصل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو یہ عمل اس کے لیے بہت گریٹڈ ہے. یا جو لوگ باہر کا شوق رکھتے ہیں کہ باہر جا کر یعنی ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، باہر کا کسی دوسرے کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، اپنے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو ویزا نہیں، ان کا کوئی پاسبل نہیں بن رہا، تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ گارنٹیڈ عمل ہے. اور جو لوگ شادی کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو پا رہا، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، فلاں جگہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں. اور غرض دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی دنیاوی حاجت ہے، وہ آپ اس عمل سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آپ کو ضرور اس میں کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوگی. اور عمل کرنے سے پہلے یقین بہت ضروری ہے. 5 وقت کی نماز کی اپنی پابندی کا خیال رکھیں، نماز کی ادائیگی کا خیال رکھیں کہ نماز کی ادائیگی صحیح ہے یا نہیں. اور یہ عمل جو ہے وہ لوگ کریں جو رات کو جاگنے کے عادی ہیں، یعنی کہ جاگ سکتے ہیں، جنہیں نیند کا مسئلہ نہ ہو، یا پھر پہلے اپنی نیند پوری کر لیں اور پھر اس عمل کو کیا جائے. اور یہ عمل جو ہے میں اب آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. تو آپ ذرا جو ہے دھیان سے سنا کریں، ویڈیو 2 سے 3 بار دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اب یہ ایک رات کا میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لینی، ٹھیک ہے. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دروشی پڑھ لینا، ٹھیک ہے. 11 بار آپ دروشی پڑھیں گے. جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے اس وقت آپ نے اس کی تیاری کے لیے کس طرح سے کرنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ اپنا عشاء کی نماز پوری ادا کر لیں. اگر آپ وتر 7 پڑھتے ہیں بہتر ہے کہ وتر 7 پڑھ لیں، اور اگر آپ لیٹ بھی پڑھتے ہیں تب بھی آپ بعد میں وتر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ پوری رات کا عمل ہے، اس لیے آپ بہتر ہے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر کی نماز بھی ادا کر لیں. تو آپ پوری نماز عشاء کی ادا کرنے کے بعد آپ جب وظیفہ شروع کرنے لگیں تو اس وقت آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے. 11 بار درود شریف آپ پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کر دینی ہے. اگر آپ ہر بار بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کو شروع کر دیں. اب سورہ فاتحہ کی جو تعداد ہے وہ آپ نے 5000 مرتبہ پڑھنی ہے. اس لیے میں کہتی تھوڑی مشکل ہے، لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں وہ ضرور یہ عمل کریں، کیونکہ بیچ میں چھوڑنے سے کامیابی نہیں ہوگی. پورا آپ نے عمل کرنا ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے آپ نے 5000 مرتبہ سورہ فاتحہ کی جو تعداد ہے وہ 5000 پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں گے، اور سورہ فاتحہ کو آپ نے 5000 مرتبہ فجر کی نماز سے پہلے پورا کرنا ہے. اور اس طرح سے آپ کا یہ عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور جب سورہ فاتحہ 5000 مرتبہ پڑھی جائے گی اس کے بعد آپ 11 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھیں اور اپنے اس مقصد کے لیے دعا کریں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے. اور دعا بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ مانگے، عمل بھی پوری توجہ کے ساتھ کیا جائے، اور دعا بھی پوری توجہ کے ساتھ، پوری یعنی کہ یقین کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے دعا مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں اپنی اس حاجت کے لیے جو پوری نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کا انشاءاللہ تعالی اس ایک رات کے عمل سے آپ کی وہ دعا، آپ کا وہ مقصد اگر آپ کے حق میں بہتر ہے آپ کو حاصل ہو جائے گا. اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 1 ہی دن کی ہے، 1 ہی رات کا یہ عمل ہے، اور بہت ہی کامیاب عمل ہے. انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کو آپ کا مقصد ضرور حاصل ہو جائے گا اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا. باقی وہی کہوں گی، یقین اور 5 وقت کی نماز ضروری ہے. تو یہاں پر میری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، اور مجھے میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹ کر دیں.
اور یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، بیچ میں آپ بات نہیں کریں۔ وضو آپ کر سکتے ہیں لیکن وضو کرنے کے علاوہ آپ اس عمل کے دوران کوئی کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہ کسی سے کلام کریں گے، خاموشی کے ساتھ پوری رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور ویڈیو کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔